السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اسلام سے قبل یا ایمان لانے سے پہلے عربوں کی مذہبی، اخلاقی، سماجی، سیاسی اور اقتصادی حالت۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں بیان کروں گی عرب کی مذہبی حالت کہ ان کی مذہبی حالت کیسی تھی۔ انہوں نے اللہ کے سوا اور بہت سارے معبود ٹھہرائے ہوئے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور سینکڑوں بتوں کی جو ہے وہ پوجا کی جاتی تھی۔ ان میں لات، منات اور حبل اور عزا جو بت تھے، یہ بتوں کے نام ہیں، یہ زیادہ باعظمت سمجھے جاتے تھے، یعنی یہ بڑے بتوں میں شمار ہوتے تھے۔ اور جو حبل ہے، حبل بت جو ہے وہ خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا اور تمام عرب اس کی پرستش کرتا تھا۔ اسی طرح پھر قبائل کے بت بھی علیحدہ علیحدہ تھے۔ منات اوس و خزرج کا بت تھا، لات جو ہے وہ قبیلہ سکیف کا تھا اور عزا جو ہے وہ قبیلہ غطفان کا تھا۔ عزا کی پرستش جو ہے وہ ارکان حج میں بھی داخل تھی اور ان بتوں کے نام پر سانڈ چھوڑے جاتے تھے اور ان پر انسانوں کی قربانیاں بھی ہوتی تھیں۔ بتوں کے نام کے تیروں کے ذریعے سے قرآن دازی بھی ہوتی تھی اور ان کے علاوہ سینکڑوں لکڑی اور مسالے کے خانہ ساز اور خانگی خدا بھی تھے۔ اسٹوڈنٹس، میں مذہبی حالت بتا رہی ہوں عرب کی۔ بت پرستی کے علاوہ مختلف قبائل میں مختلف مذاہب بھی رائج تھے۔ ان مذاہب کے علاوہ مختلف قسم کے خیالات و عقائد پائے جاتے تھے۔ کچھ ملحد تھے جو سرے سے اللہ کے وجود کے منکر تھے، یعنی کہ انکار کرتے تھے کہ کسی اللہ کا وجود ہی نہیں۔ بعض اللہ کے تو قائل تھے، اللہ کے وجود کے تو قائل تھے، لیکن حشر و نشر یعنی کہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، سزا و جزا کے دن کو نہیں مانتے تھے، قیامت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور بعض انبیاء کے منکر تھے، یعنی کہ انبیاء کا انکار کرتے تھے کہ انبیاء نہیں۔ غرض کوئی ایسا عقیدہ و خیال نہ تھا جو عربوں میں رائج نہ ہو۔ جی اسٹوڈنٹس، اب میرا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اخلاقی اور سماجی حالت، کہ اسلام سے قبل عرب کی اخلاقی اور سماجی حالت کیسی تھی۔ الگ سے بھی اس پہ کوشچن آ سکتا ہے، ان سب پوائنٹس پہ الگ الگ سے بھی کوشچن آ سکتا ہے اور ان سب کا اکٹھا کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ سماجی، اخلاقی، مذہبی، سیاسی حالت کیسی تھی۔ اخلاقی اور سماجی حالت جو ہے وہ مذہبی حالت سے بھی زیادہ خراب تھی۔ جنگجوئی، انتقام پسندی، سفاکی اور خون ریزی جو ہے وہ ان کی فطرت میں داخل تھی۔ معمولی بات پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا اور جس کا سلسلہ پشت تا پشت تک جاری رہتا تھا۔ اور عربوں کی خانہ جنگیاں ایام عرب کے عنوان سے عربوں کی تاریخ کا مستقل باب ہیں، یعنی کہ جو وہ لڑائیاں چلتی تھی پشت در پشت، ان کو ایام عرب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان جرم کرتا تو اس کو بہت نہایت درد انگیز سزا دی جاتی تھی۔ شراب نوشی بہت زیادہ عام تھی، ایسا لگتا تھا عرب کا ہر جو گھر تھا وہ مے خانہ لگتا تھا۔ اس کے علاوہ بدمستی میں مال و دولت، ننگ و ناموس، عزت، سب کچھ وہ قربان کر دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ گھر کی کل دولت حتیٰ کہ عورتیں تک بازی میں لگا دیتے تھے۔ سود خوری بہت زیادہ عام تھی۔ زنا کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا اور جو بڑے بڑے شرفاء تھے وہ اپنی عزیز عورتوں اور شریف خواتین کے عشق و محبت کی داستانیں جو ہیں وہ فخریہ سارے عام مجمع کھلے عام مزے سے سناتے تھے اور عورتوں کی کوئی قیمت نہ تھی، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ غرض کے ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی اور کہیں نور حق کی کوئی کرن جو ہے وہ نظر نہ آتی تھی۔ غرض کی اخلاقی حالت اتنی شرمناک تھی کہ ایک عورت کئی شوہر کر سکتی تھی۔ بدمستی میں ہر گناہ ثواب بن جاتا تھا۔ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی اور بعض طبقوں میں لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ عورت شوہر کی موت کے بعد تمام دنیاوی آسائشوں سے محروم کر دی جاتی تھی، اس لیے وہ شوہر کے ساتھ چل کر مر جانے کو زندگی پر ترجیح دیتی تھی۔ اس تاریک دور میں اگر کسی انسان میں حق کی تلاش کا جذبہ پیدا بھی ہوتا تھا تو وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر اللہ کی تلاش کرتا تھا۔ غرض یہ ساری برائیاں جو ہیں وہ اسلام کی آمد سے پہلے عرب میں موجود تھیں۔ اور اب میں بات کروں گی اقتصادی حالت پہ۔ ملک عرب میں دو طرح کی آبادی تھی۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں زندگی بسر کرتے تھے اور وہ لوگ حضری یا شہری کہلاتے تھے۔ اور ایک وہ لوگ تھے جن کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ تھا، وہ لوگ بدوی یا خانہ بدوش کہلاتے تھے۔
جو پانی اور چارے کی تلاش میں موسم سرما اور موسم گرما میں عرب کے مختلف علاقوں میں رہائش اختیار کرتے تھے۔ جہاں جہاں جو آسائشیں ان کو ملتی تھی وہاں وہ خانہ بدوشی کر لیتے تھے۔ اور عربوں کا جو پیشہ ہے وہ کیا ہے؟ تجارت تھا۔ ریگستان اور پہاڑی سلسلوں کی کثرت اور خشک موسم کی وجہ سے وہاں کی سرزمین قابل کاشت نہ تھی، لہٰذا اکثر نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا ہوا تھا۔ اسی طرح جانور پالنا بھی ان کا اہم ذریعہ معاش تھا، اور جانوروں میں سب سے زیادہ وہ جو انحصار کرتے تھے وہ اونٹ پر کرتے تھے۔ اونٹ کا دودھ، اونٹ کے بال، چمڑا وغیرہ استعمال کرنے کے علاوہ اونٹ پر وہ سفر بھی کیا کرتے تھے، اس لیے اونٹ کو ریگستانی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ طائف اور یمامہ جیسے علاقوں میں زراعت بھی ہوا کرتی تھی۔ اور اب میں بات کروں گی عرب کے سیاسی حالات پہ۔ عرب کا کوئی باضابطہ سیاسی نظام نہ تھا، بلکہ پورے عرب میں قبائلی نظام چلا آ رہا تھا۔ تمام عرب کے لوگ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور یہ قبیلے خونی رشتے کی بنیاد پر چلے آ رہے تھے۔ ہر قبیلے کے علیحدہ علیحدہ سردار ہوتے تھے، اور خاندان کی تعداد بڑھانے کی خاطر مرد جو ہے وہ کئی شادیاں کرتے تھے، جس کی کوئی حد نہ تھی۔ اور اسی پر روک لگانے کے لیے اسلام نے پھر 4 شادیوں کی اجازت دی، بشرطے کہ وہ سب میں انصاف کرے۔ قبائل میں قریش کی حیثیت سب سے زیادہ تھی، اور ان کی اصل طاقت اس وجہ سے تھی کہ وہ کعبہ کے متولی تھے۔ اس کے علاوہ وہ مکہ کے اہم عہدے اور منصب پر فائز تھے، جس کی وجہ سے قریش سارے عرب میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھی عرب کی ظہور اسلام سے پہلے مذہبی، اخلاقی، سماجی اور سیاسی حالت۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نگہبان۔